على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ خاتمہ بالایمان کے اسباب پر بات چل رہی تھی، تو خاتمہ بالایمان کے 8 اسباب میں نے عرض کیے تھے، اور اس میں اسباب نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کثرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ذکر عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس نصیحت یعنی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو ذکر کا لفظ ہے وہ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ایک ایسا عمل ہے کہ آج کے دور میں انسانیت خاص کر مسلمانوں کے دل سے اس کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں برکت نہیں رہی۔ مسلمانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ برکت سے خالی ہو چکی ہے اور خالی ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے محسن ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسن، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کے ساتھ سچے دل سے محبت کریں، اور پھر اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے احکامات کی پابندی کے ذریعے سے اور اس کے ذکر کے ذریعے سے ان نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، یعنی اس کے احکامات کی پابندی کر کے اس کی نعمتوں کا اس کا ذکر کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، یا یوں سمجھ لیں کہ جو انسان ذکر نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دشمن شیطان کے حوالے فرما دیتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ خود جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، لہذا تمہیں بھی جہنم کے راستے پر لے جائے گا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس کو دشمن سمجھو اور اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ لیکن جو انسان غفلت کی وجہ سے سستی کی وجہ سے شیطان کے چکر میں آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبیہ فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا کہ اے بنی آدم،
کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا یا بنی آدم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، اس کی پیروی نہیں کرو گے، اس کی اتباع نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی، کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تم صرف اور صرف میری ہی اتباع کرو گے، ھذا صراط مستقیم، کیونکہ میری عبادت، فرمایا کہ میری ہی عبادت کرو گے کیونکہ میری ہی عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے۔ لیکن جو انسان اللہ تعالی کی یاد سے اپنی آنکھیں چرا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کے اوپر شیطان کو مسلط فرما دیتے ہیں، اور اس سے بڑی سزا انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی کہ اس کو اس کے دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ اور اسی بارے میں فرمایا قرآن پاک میں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو انسان اللہ تعالی کے ذکر سے اپنی آنکھیں چرا لیتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، پھر ہم شیطان کو اس انسان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر وہ شیطان اس انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور جیسے پھر شیطان چل رہا ہوتا ہے اور اس انسان کو جس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس کو بھی پھر اپنے پیچھے پیچھے چلاتا ہے۔ تو شیطان کے داؤ سے بچنے کے لیے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا مؤثر ترین جو ہتھیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے تو پھر شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے۔ اسی بارے میں فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فرمایا کہ بے شک جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، صاحب تقوی لوگ ہیں، جب شیطان کی جماعت ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، تذکروا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں، ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے کہ ابرہا ایک بادشاہ گزرا ہے، ابرہا یمن کا تھا، یہ غالباً یہ گورنر تھا وہاں کا، اور اس زمانے میں جو یمن کا علاقہ تھا یہ حبشہ کے زیر نگین تھا، اور نجاشی بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو حبشہ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، جیسے فرعون ایک لقب تھا۔ تو ابرہا نے یمن کے اندر بیت اللہ کی طرز کے اوپر ایک عمارت بنائی۔ اب یہ عمارت کیوں بنائی عمارت؟ اس لیے کہ انسان کی ایک عادت ہے کہ جب انسان کو سیاسی اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، سیاسی اقتدار، تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اب مذہبی اقتدار پہ بھی قبضہ کروں۔ یہ انسان کی شروع سے عادت رہی ہے، شروع سے خواہش رہی ہے۔ آپ فرعون کے حالات پڑھیں یا سنیں تو اس میں بھی یہ خواہش نظر آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی اعتبار سے بادشاہ بنایا تو پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ اب مذہبی اقتدار بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ پھر نمرود نے بھی یہی کچھ کیا، حامان نے بھی یہی کچھ کیا شداد میں۔ تو یہ انسان کی عادت ہے جب اس کو، اب دیکھیے جیسے ہمارے ہاں ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، حالانکہ دیکھا جائے ہماری قوم اتنی بدھو ہے، اس کو اتنی سمجھ عقل ہی نہیں ہے کہ جو بندہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہا ہے کیا اس کی اپنی شکل بھی ریاست مدینہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، کیا ہم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جو بندہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہا ہے کیا اس کی اپنی شکل ریاست مدینہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر کچھ ہمارے ماشاءاللہ مولوی حضرات کی اس کے پیچھے چل پڑے، مشہور معروف مبلغ ہیں ہمارے، اور انہوں نے کہا بھائی ریاست مدینہ کا نام تو لے رہا ہے، ریاست مدینہ کا نام تو لے رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے تو آپ کو علم دیا ہے، عقل دی ہے، آپ عالم ہو، آپ کا ایک عزت ہے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے، اور اس کی شکل دیکھو، کیا اس کی شکل بھی ریاست مدینہ کے مطابق ہے جو آپ اس کی فیور کر رہے ہو؟ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا دیا اور قوم اس کے پیچھے چل پڑی۔ تو بہرحال کہ جب انسان کو سیاسی اقتدار حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب مجھے مذہبی اقتدار بھی حاصل ہو، تو اسی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابرہا نے یمن کے اندر بیت اللہ کی طرز پر ایک عمارت بنائی، کیونکہ عرب میں جو اللہ کا گھر تھا اور اس وقت بھی ہے، لوگ دور دور سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اگر میں یہاں پر بیت اللہ کے طرز پر ایک عمارت بناؤں اور اس کو بیت اللہ کا نام دوں تو لوگ وہاں کے بجائے یہاں آئیں گے اور میری معیشت مضبوط ہوگی۔ تو جب وہ عمارت تیار ہو گئی تو اللہ کی شان کے قریش کے کچھ لوگ یمن گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، کیونکہ یہ لوگ جو قریشی تھے یا اہل عرب تھے، یہ لوگ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک یمن کا اور ایک شام کا، اور ایک سردیوں کا ایک گرمیوں کا، وہاں سے کچھ چیزیں بیچ آتے اور کچھ لے کر آتے، تو اس طرح ان کی معیشت کا جو دار و مدار تھا ان اسفار پہ تھا۔ تو قریش کے کچھ لوگوں نے جو ابرہا نے عمارت بنائی تھی اس کے قریب انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، اور وہ کھانا وغیرہ پکا رہے تھے، تو ہوا چل رہی تھی، ایک چنگاری اڑی، اور چنگاری جا کر جو ابرہا نے عمارت بنائی تھی بیت اللہ کے طرز پر، اس کے جا کر غلاف کے اوپر جا لگی، اس کے غلاف کے اوپر، کیونکہ اس نے کپڑا بھی چڑھایا ہوا تھا، کیونکہ بیت اللہ کے اوپر بھی کپڑا ہوتا تھا اور اس وقت بھی ہے، تو اس عمارت کو آگ لگ گئی، کپڑے نے فوراً آگ پکڑ لی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ صرف وہ کپڑا ہی نہیں جلا، بلکہ جو اس نے عمارت اندر پتھروں کی بنائی ہوئی تھی وہ عمارت بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک قریشی نوجوان نے جب وہ بیت اللہ کی طرز پر عمارت دیکھی تو اس کو بڑا غصہ آیا، نے کہا اللہ کا گھر تو مکہ میں ہے اور یہاں پر اس نے اللہ کا گھر بنایا ہوا ہے، اور اس غصے کی عالم میں رات کو جا کر اس نے اس عمارت کے اندر پیشاب کر دیا، اور لکڑیوں وغیرہ سے پیشاب جو اس کی دیواروں کے اوپر بھی مل دیا۔ تو جب ابرہا کو پتہ چلا تو ابرہا کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے ٹھان لی کہ اب جو مکہ کے اندر اللہ کا گھر ہے میں نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ڈھانا ہے میں نے، اور وہ 60,000 کا لشکر لے کر یمن سے چل پڑا، اور جب مکہ پہ پہنچا تو وہاں پر مکہ سے باہر اس نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور جب جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا ہیں، جب انہیں دیکھا کہ ابرہا اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے، تو انہوں نے جو قریش قبائل وہاں پر آباد تھے بیت اللہ کے آس پاس، ان سب کو کہہ دیا کہ بیت اللہ کو خالی کر دو، بیت اللہ کو خالی کر دو، اور چونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، تو ہم اس لشکر کا مقابلہ 60,000 کے لشکر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لہذا بیت اللہ کو خالی کر دو، اور یہ ڈھائے گا تو پھر اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ اور اس میں
ہاتھی بھی تھے، تقریباً 9 یا 11 ہاتھی تھے اس فوج کے اندر، اور اہل عرب نے کبھی وہ ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ جب انہوں نے بڑی بڑی بلائیں دیکھی تو مزید بھی وہ تھوڑے سے خوفزدہ ہو گئے، اور قریشیوں نے وہ سارے کا سارا بیت اللہ کو خالی کر دیا، اس کے آس پاس کا جو علاقہ تھا اس کو چھوڑ دیا، خالی کر دیا، دور دور چلے گئے۔ اور پھر اللہ کی شان کے ابرہہ کے فوجیوں نے قریشیوں کے اونٹ پکڑ لیے، جس میں 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے بھی تھے۔ اور جب دیکھا کہ ہمارے اونٹ پکڑے گئے ہیں تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں، اور جناب عبد المطلب اس کے پاس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو بہت وجاہت سے نوازا تھا، حسین خوبصورت تھے بہت۔ اور یہ واقعہ، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ بالکل قریب تھی۔ تو جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس چلے گئے، تو ابرہہ نے جب ان کی وجاہت دیکھی تو وہ کچھ مرعوب ہو گیا، اس کے اوپر رعب چھا گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے اونٹ پکڑے ہیں، اور جس میں 200 اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹ اور جن اور دوسرے لوگوں کے آپ نے اونٹ پکڑے ہیں وہ اونٹ واپس کر دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ بیت اللہ کو نہ ڈھانے کی درخواست لے کر آئے ہیں، لیکن آپ تو اپنے اونٹوں کے لیے آ گئے۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، لیکن اس عمارت کا مالک اللہ ہے، اب اللہ جانے اور اس کا کام جانے، لہذا تم میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو اس نے اونٹ واپس کر دیے، جناب عبد المطلب واپس چلے گئے۔ تو پھر اس نے بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کر دی۔ جب اس نے چڑھائی کی تو اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا، جن کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اڑتے ہوئے پرندوں کو بھیج دیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے، کیونکہ یہ جو ابابیل ہے، پرندے کو عربی میں ابابیل کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں وہ جن کو بھیجا گیا۔ تو اور ہر پرندے کے، ہر ابابیل کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک کنکری اس کے منہ میں تھی اور 2 کنکریاں اس کے پاؤں میں تھی، کیوں 2 پاؤں تھے، 2 کنکریاں جو تھی وہ پاؤں میں تھی۔ اور عین لشکر کے اوپر آ کر انہوں نے کنکریاں پھینک دی، عین لشکر کے اوپر آ کر اللہ کے حکم سے پھینکی۔ اور جب وہ کنکریاں پھینکی تو وہ جس سپاہی کو سر کے اوپر کنکری لگتی تھی تو اس کے پاؤں سے وہ کنکری نکلتی تھی، اس کے پاؤں سے، اور جس ہاتھی کو کنکری پیٹھ کے اوپر لگتی تھی اس کے پیٹ سے کنکری نکلتی تھی، اور جس کو بھی وہ کنکری لگتی تو وہ ایک بھوسے کے ڈھیر میں، اس کی لاش بھوسے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی۔ میں قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ وہ بھوسے کے اندر اس کی لاش تبدیل ہو جاتی۔ یہ اس کی مثال لکھی علماء کرام نے کہ جیسے جانور چارہ کھاتا ہے، چارہ پھر ذبح کرتے ہیں جانور کو، تو اس کی اوجڑی میں سے جو گھاس نکلتی ہے، چارہ نکلتا ہے، تو اس شکل میں ان کی لاشیں تبدیل ہو جاتی تھی، اور سارے کا سارا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور پھر ابرہہ جو تھا، ابرہہ کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا انجام دکھانا تھا، اس کو کچھ نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ چند اور بھی سپاہی جو وہ بچ گئے۔ اب ابرہہ نے واپسی کا سفر اختیار کیا، اور ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کو ایک بیماری نے پکڑ لیا، اور وہ بیماری ایسی تھی کہ جیسے یہ ایک خارش ہوتی ہے، خارش نما بیماری تھی کہ اگر وہ انگلی کے اوپر لگتی تو انگلی کا گوشت جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتا،
اگر ناک کے اوپر لگتی تو ناک کا گوشت جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتا، اور کان کے اوپر لگتی تو کان کا گوشت جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتا۔ اسی طرح یمن پہنچتے پہنچتے اس کے وجود کا پورا جو ہے وہ گوشت وہ جھڑ گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں وہ راستے میں مر گیا، بعض کہتے ہیں نہیں یمن جا کے مرا۔ تو اس کی شکل ایسے ہو گئی تھی جیسے ایک چوزا ہو، اس چوزے کے جو ہے نا وہ پر جو ہے وہ نوچ لیے جائے، اس کے اندر جیسے شکل نکلتی ہے ایسی اس کی شکل ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو بہرحال تو یہ ایک مثال لکھی ہے علماء کرام نے کہ جب ابرہا نے اپنے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیج دیا، اور انہوں نے کنکریاں برسائیں اور ایسی برسائیں کہ ابرہا اور اس کا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر شیطان یہ جو انسان کا دل ہے نا، دل یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر شیطان ابرہا بن کر تمہارے دل کے اوپر، یعنی اللہ کا جو گھر ہے انسان کا دل، اس کے اوپر اگر حملہ کرنا چاہے تو پھر تم اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ۔ جب تم لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤ گے تو یہ وہ کنکریاں بن جائیں گی جو شیطان اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر بہت تاثیر رکھی ہے۔ اور پھر جب شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے اللہ کی یاد کو نکالتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے اللہ کی یاد کو نکالتا ہے، کیونکہ یہ عام دستور ہے کہ جب انسان اپنے کسی دشمن کے اوپر قبضہ پا لیتا ہے تو سب سے پہلے اس سے وہ چیز کھینچتا ہے، چھینتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دیکھیے جب ایک فوجی اپنے دوسرے دشمن فوجی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کے اوپر قابو پاتا ہے تو اس کو ہینڈز اپ کہتا ہے۔ اب ہینڈز اپ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں خطرناک چیز ہے اس کو پھینک دو اور اپنے ہاتھ اوپر کر لو۔ اور اسی طرح جب شیطان انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے دل سے شیطان اللہ کے ذکر کو جو ہے نا وہ کھینچ کر کھرچ کر نکال دیتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ فرمایا کہ جب شیطان انسان کے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان قدم آگے بڑھاتا ہے، اور پھر وہ دوسرا حملہ شیطان انسان کی عبادات کے اوپر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اس آیت کریمہ میں ایک سمجھنے کی بات ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے اور نماز کا تذکرہ بعد میں فرمایا ہے، کہ جب شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو ذکر سے غافل کرتا ہے، وعن الصلاۃ، پھر اس کے بعد شیطان انسان کی عبادات کے اوپر، فرائض اور واجبات کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو فرائض اور واجبات ہیں، نمازیں ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہیں، وہ سارے کے سارے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر انسان اپنی عبادات کو بچانا چاہتا ہے، اپنی نمازوں کو بچانا چاہتا ہے، اپنے روزوں کو بچانا چاہتا ہے،
تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اپنے آس پاس ایک حصار قائم کر لے، اور جب اللہ کے ذکر سے اپنے آس پاس حصار قائم کر لے گا تو وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ ہمارے سید حسین اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور ہندوستان کے عظیم لیڈر تھے۔ تو جتنی بھی انگریز کے خلاف تحریکیں چلی ہیں ان تحریکوں میں قائدانہ کردار ادا فرمایا، اور مسجد نبوی میں 18 سال حدیث رسول اللہ کا درس بھی دیا مسجد نبوی میں۔ تو ایک مرتبہ ہندوستان کے اندر تحریک چل رہی تھی انگریز کو نکالنے کی، آزادی ہندوستان کی تحریک، تو اس کی قیادت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ یہ مسلم لیگ بننے سے پہلے کی بات ہے، مسلم لیگ وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو اس تحریک کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام سروجنی تھا یا سروجنی تھا، وہ ایک خطیبہ بھی تھی، ادیبہ بھی تھی، شاعرہ بھی تھی، نوجوان عورت تھی، اور وہ بھی اس تحریک کا حصہ تھی۔ اور ایک مرتبہ ایک جلسہ ہو رہا تھا، احتجاجی جلسہ، تو اس کی صدارت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور اللہ کی شان کہ حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کرسی کے ساتھ اس عورت کی کرسی تھی، برابر میں دونوں کرسیاں تھیں، اور اسی مجمع عام کے اندر، مجمع عام میں ایک بزرگ، ایک عالم اور صاحب نسبت بزرگ بھی تشریف فرما تھے، اور وہ صاحب نسبت بزرگ تھے، عالم تھے، مجمع عام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کے دل کے اندر بدگمانی آ گئی کہ اتنا بڑا عالم شیخ مدنی، دارالعلوم کا شیخ الحدیث، 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا، اور ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب یہ بدگمانی آئی ان کے دل میں، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے مراقبے کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، تو مراقبہ کر کے دیکھتا ہوں کہ اس عورت کا شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کتنا اثر ہے۔ اس نے مجمع عام میں مراقبہ شروع کر دیا، اور اس نے مراقبے میں دیکھا کہ ایک نور کا حالہ ہے، نور کا حصار ہے جو شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس گھوم رہا ہے، اور شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دل ہے وہ مسلسل اللہ اللہ کر رہا ہے، مسلسل ذکر کر رہا ہے، اور اس نور کے حصار کی وجہ سے شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما رکھی ہے، اور اس عورت کا تو شیخ مدنی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن شیخ مدنی کا اس عورت کے اوپر اثر ہو رہا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس طرح انسان کے آس پاس ایک حصار قائم ہو جاتا ہے، اور جب حصار قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ دیکھیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ بڑی پیاری بات دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے کئی مفہوم ہیں کہ اگر تم مجھے زمین کے اوپر یاد کرو گے تو میں تمہیں آسمان کے اوپر یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے اکیلے یاد کرو گے تو میں تمہیں اکیلا یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے مجمع عام میں یاد کرو گے تو میں پھر فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم مجھے نرم بستروں میں یاد کرو گے فَاذْكُرُونِي فِي مَهْدِكُمْ أَذْكُرُكُمْ فِي لَحْدِكُمْ، کہ اگر تم مجھے اپنے نرم بستروں میں یاد کرو گے تو پھر قبر کی تنہائیوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے تو پھر میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے تو پھر میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ دیکھیے سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، تو جب مچھلی یونس علیہ السلام کو سمندر کی تہ میں لے گئی
تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہاں پر یونس علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں سنی اور بڑے حیران ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر کے اندر جو کنکریاں اور پتھر پڑے ہیں وہ میرے نام کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ میرے نام کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کیونکہ فرمایا قرآن پاک میں کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، ذکر نہیں کرتا تو انسان نہیں کرتا. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ جو چیز بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے اس کا ذکر ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمارے کانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر سن سکیں، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. تو جب یونس علیہ السلام نے کنکریوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو پھر ان کی توجہ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہو گئی، اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر معذرت کے ساتھ مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھنا شروع کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جب انہوں نے معذرت کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت کے ساتھ یاد کیا، اور مغفرت کے ساتھ بھی ایسا یاد کیا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی عطا فرمائی، اور نبوت تو ان کے پاس پہلے ہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کی قوم کا ان کو بادشاہ بھی بنا دیا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو مغفرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، معذرت کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مغفرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی جو ہے نا وہ مچھلی کے پیٹ ہیں اور کئی قسم کے ہیں. ہر انسان کا مچھلی کا جو پیٹ ہے وہ الگ الگ ہے. مثلا کسی کے لیے دکان مچھلی کا پیٹ ہے، کسی کے لیے زراعت مچھلی کا پیٹ ہے، کسی کے لیے فارم جو ہے یہ مچھلی کا پیٹ ہے. لہٰذا اگر ہم بھی ان مچھلی کے پیٹوں سے نجات چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں. دیکھیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد نہ فرماتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا نہ فرماتے. تو اگر ہم بھی ان مچھلی کے پیٹوں سے نجات چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے ذکر کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دکان چھوڑ دیں، زراعت چھوڑ دیں، پھر جو اور کاروبار ہیں وہ سارے کے سارے چھوڑ دیں. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کاروبار چھوڑ دیں، کیونکہ تجارت جو ہے وہ انبیاء نے بھی کی ہے اور زراعت بھی انبیاء نے کی ہے، اور ہمارے گھر کا جو روزگار ہے، ہمارے بچوں کا روزگار ہمارے کاروبار کے اوپر وابستہ ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنے کاروبار میں ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں. اور جب ہم اپنے کاروبار سے وابستہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو پھر ہمارا کاروبار صحیح رخ پر چلا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں ہمارا کاروبار آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے جو حکم لاگو ہوتے ہیں دکان کے اوپر، زراعت کے اوپر، ان احکامات کی پھر ہمارے لیے پابندی کرنا آسان ہو جائے گا. تو یوں سمجھ لیں کہ پھر ہمارا کاروبار جو ہے وہ حلال ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی. جب ان کو چیف جسٹس بنا کر بھیج رہے تھے تو فرمایا، ان کو ایک نصیحت فرمائی، وہ لمبی چوڑے نصیحتیں نہیں فرمائی. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا، فقہ کے اصولوں کو سامنے رکھنا، فلاں چیز کو سامنے رکھنا، کوئی لمبی چوڑی نصیحتیں نہیں فرمائی. ایک نصیحت فرمائی، فرمایا کہ جب تم کرسی عدالت، کرسی انصاف کے اوپر بیٹھو تو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. جب تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو پھر تم سے انصاف کے فیصلے صادر ہوں گے،
تو اسی طرح انسان اپنے کاروبار سے وابستہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو پھر اس کا کاروبار صحیح رخ کے اوپر چلا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. تو یہ سبب نمبر 9 ہے خاتمہ بالایمان کا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور پھر کثرت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کثرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. اب یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر انسان رہ کر جس چیز کو زیادہ بولتا ہے موت کے وقت وہی چیز انسان کی زبان کے اوپر ہوتی ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے مرتے ہوئے کہ جب وہ مر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی زبان کے اوپر گالیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر وہ گالیاں دیتے رہتے ہیں. اور کسی کی زبان کے اوپر کاروبار کے تذکرے ہوتے ہیں، کیونکہ صبح و شام دن رات صبح و شام دن رات ان کی زبان کے اوپر، جیسے ہماری زبانوں پہ ماشاءاللہ ہر وقت مچھلی کا تذکرہ ہے، ہر وقت مچھلی کا تذکرہ ہے. اللہ بڑھا رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس پہ شکر بھی کرنا چاہیے. تو لیکن ان تذکروں کے ساتھ ساتھ ہمیں کم از کم ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے. تو ہم اگر کثرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لا الہ الا اللہ کو موت کے وقت ہماری زبان پہ جاری فرما دیں گے، پھر ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا. تو کثرت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.